السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک کا پیج نمبر 56 اوپن ہو جائے۔ آج ہم پڑھیں گے سونے اور سو کر اٹھنے کے آداب زندگی میں سے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روزمرہ کے کچھ آداب سکھائے ہیں۔ ان میں سے سونے اور سو کر اٹھنے کے آداب یہ ہیں۔ عشاء کے بعد جلدی سونے کی تیاری کریں۔ اگر آپ عشاء کے بعد جلدی سوئیں گے تو آپ کو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی آنکھ آٹومیٹکلی فجر کی نماز کے لیے کھل جائے گی۔ عشاء اور فجر کے درمیان جتنا بھی وقت ہوتا ہے وہ ایک صحت مند نیند کے لیے جو ہے تو کافی ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے وضو کریں، بستر جھاڑیں۔ بستر جھاڑنا کبھی بھی مت بھولیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری نیند کے دوران ہماری باڈی میں سے ایسے ڈیڈ سیلز گرتے ہیں جو کہ ہمارے جسم سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، اور اگر ہم واپس سے آ کر اسی بستر پر بنا جھاڑے بغیر صفائی کیے سو جائیں گے تو وہ ہمارے لیے بیماری کا باعث بنیں گے۔ سیدھے یا منہ کے بل کبھی بھی مت لیٹیں۔ سونے کے لیے دائیں کروٹ پر لیٹیں ہمیشہ۔ سیدھے ہاتھ جو کہتے ہیں نا، رائٹ ہینڈ، اس کروٹ پر لیٹنا ہے آپ نے۔ سونے سے پہلے دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی سو کر اٹھنے کے آداب۔ جب فجر کے لیے آنکھ کھلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آنکھوں کو آہستہ سے ملیں، دعا پڑھیں، ہاتھ دھوئیں اور منہ صاف کریں۔ سو کر اٹھنے کے آداب: نیند سے بیدار ہو کر وضو کریں اور ناک اچھی طرح صاف کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اپنا ناک صاف کرنا کبھی بھی مت بھولیں، کیونکہ شیطان انسان کے ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے۔ وہ ہماری جو ناک کی ہڈی ہوتی ہے نا لمبی سی، اس کو ناک کا بانسا کہتے ہیں۔ نماز پڑھیں، گھر والوں کو بیدار کریں۔ جب آپ گھر والوں کو بھی نماز کے لیے بیدار کریں گے تو وہ ثواب بھی آپ کو لازماً ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، نیند کے اثر کو چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے جاگتے تو وہ اپنے چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کے اثر کو دور کرتے، تو آپ نے بھی ان کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے۔ صرف رات کی نیند سے بیدار ہو کر ہی نہیں آپ نے مسواک کرنی۔ اگر آپ اکثر لوگ دن میں بھی سو جاتے ہیں، اگر آپ دن میں سو جاتے ہیں تو دن میں سے بھی جب سو کر اٹھیں تو ضرور مسواک کریں۔ سونے کے دوران جو ہے تو یہ ہمارے جو ہے تو منہ کے سارے جراثیم جمع ہو جاتے ہیں ہمارے منہ کے اندر ہی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اٹھ کر مسواک ضرور کرنی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک اسے دھو نہ لے۔ ایک اور اہم بات، جب سب سے پہلے اٹھیں آپ تو واش روم وغیرہ جائیں، ٹب میں بالٹی میں اکثر پانی پڑا ہوتا ہے یا کسی بہت بڑے برتن میں پانی پڑا ہوتا ہے، تو بغیر ہاتھ دھوئے اگر آپ نے اس میں پانی میں ہاتھ ڈال لیے، ٹب کے پانی میں، بالٹی کے پانی میں یا بڑے برتن کے پانی میں، تو وہ سارا پانی جو ہے تو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہے گا، وہ گندا ہو جائے گا۔ تو آپ نے کبھی بھی ایسے نہیں کرنا، ایک چھوٹی سی چیز میں پانی نکالیں، اپنے ہاتھ دھوئیں، پھر اس پانی میں ہاتھ ڈالیں۔ نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھیں۔ بک کا پیج نمبر 57 اوپن ہو جائے۔ جمائی کے آداب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جمائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ جب ہم منہ کھول کر جمائی لیتے ہیں تو شیطان ہم پر ہنستا ہے اور بہت کھلکھلا کر ہنستا ہے۔ جب ہمیں جمائی آئے تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ اسے روکیں۔ جب جمائی آئے تو منہ کو زور سے بند کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بند نہ ہو تو پھر بائیں ہاتھ کی پشت جو ہے تو رکھیں، لیکن اگر آپ نے اپنا منہ کھولا تو اس پر جو ہے اس کے اندر شیطان چلا جائے گا۔ مسلم کی ایک روایت ہے، جب کوئی جمائی لیتا ہوا ماں کی آواز نکالتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی آدمی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے ورنہ شیطان منہ میں داخل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے منہ کو بند نہ کیا تو شیطان داخل ہو جائے گا۔ جمائی شیطان کا جو ہے تو پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ جمائی جو ہے تو سستی سے، کاہلی سے، زیادہ کھا لینے سے آتی ہے، تو آپ نے جو ہے تو خود کو اس طرح نہیں کرنا کہ آپ کو ہر وقت جمائیاں آئیں۔
اسی کے ساتھ میں اپنی آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔